وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسماعیل بھائی کہتے ہیں جی ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے حدیث بیان کی کہ ایک عورت اس کو جو ہے اس انداز میں قتل کیا گیا کہ پتھر کے اوپر سر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر جو ہے وہ اس کو مارا، یعنی دو پتھروں کے درمیان سر رکھ کر اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں جی ایسی کبھی حدیث میں نے تو سنی نہیں ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے بدلے میں اس کو ایسے ہی کہا کہ اس کو بھی قتل کر دو یہودی کو۔ تو کہتے ہیں جی میں نے کبھی ایسی کوئی حدیث سنی نہیں ہے۔ محترم بھائی اسماعیل صاحب اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ نے نہیں سنی یہ آپ کی کمزوری ہے، آپ کے نہ سننے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ نہیں لیتے تھے، بھائی وہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا سیرت نگاروں کی روشنی میں، سیرت کی کتابوں کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے، تو یہ بھائی معاملہ دوسرا تھا جی، کہ قتل و غارت کو کس انداز میں روکا جائے، یہ دہشت گردی کو کس انداز میں روکا جائے جی، قصاص لیا جائے گا، کس انداز میں لیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا یہ روایت صحیح ہے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ ایک لونڈی ایسی حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے؟ تو بہرحال اس نے پھر ایک یہودی کے نام پر جب پہنچے کہ یہ فلاں یہودی نے کیا ہے، اس نے سر کے اشارے سے کہا جی ہاں کہ اسی نے کیا ہے، سر کے اشارے سے بتا دیا۔ اس یہودی کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے جب اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا کہ اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے، یعنی یہ قصاص تھا جی، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، کہ جس طرح اس نے کیا ہے اسی طرح اس کو کرو۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا تھا کہ پھر مدینے کے اندر اللہ کے فضل سے امن ہو گیا تھا، اس کے بعد مدینے کے اندر جو ہے یہ قتل و غارت، چوری ڈکیتی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تھا جی۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل پڑھ کے دیکھیں ذرا، ہاں یہ نبی علیہ السلام نے کہ بدلہ ذات کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ یہ ہے ایسا زبردست کام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ اس کے بعد امن قائم ہو گیا تھا۔ آج بھی پاکستان کے اندر اگر اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا جائے تو اللہ کے فضل و رحمت سے شام کا سورج بعد میں غروب ہوگا، تو اللہ کے فضل و رحمت سے جو ہے یہ قتل و غارت، چوری ڈکیتی، زنا، یہ اس قسم کے سارے جرم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کیوں ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ختم؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی سزاؤں کو نافذ ہی نہیں کیا جاتا، اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال حدیث بھائی اسماعیل صاحب بالکل صحیح ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل پڑھ لیں، 2413 نمبر حدیث ہے صحیح البخاری کی، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 1672 نمبر ہے، ابو داود میں 4527 نمبر ہے، اسی طرح جامع ترمذی میں 1394 نمبر دیکھ لیں، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولانا صاحب نے جو حدیث بیان کیا حدیث بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔